ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ہمارے بجٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام جو چیزیں تھیں یا ان کی جو سوچ تھی اس کے مطابق بجٹ لایا گیا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا اختلاف کہ بلوچستان میں جو انتظامی کمزوریاں ہیں، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، نہ میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان تمام کمزوریوں کو اوور کم کر لیا ہے. جب تک ہم میرٹوکریسی کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک میرٹ پہ یہ کام نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس امپروو نہیں ہو سکتی ہے. اپوزیشن کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ہمارے بجٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام جو چیزیں تھیں یا ان کی جو سوچ تھی اس کے مطابق بجٹ لایا گیا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا اختلاف، لیکن بلوچستان کی اپنی روایات ہیں. بلوچستان الحمدللہ پاکستان کی وہ واحد اسمبلی ہے. آج اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، اس پولرائزیشن جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کے ماحول میں، نیشنل اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، کے پی اسمبلی ہو، تمام اسمبلیز میں وہاں پر جس طرح کا بجٹ پیش کرنے کے دوران آپ نے ماحول دیکھا ہے. لیکن بلوچستان کیونکہ ہم روایتوں کے امین ہیں اور ہماری اپوزیشن نے ان روایتوں کا خیال رکھا ہے، میں نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، میں اب اگلے سال کے لیے یا اگلے چند سالوں کے لیے کہیں کہ ایک روڈ میپ ہے کہ بلوچستان کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. اس میں 4 چیزوں کو میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں باری باری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی آگے جایا جا سکتا ہے. اور جو ہمارا اہداف ہے، جو ہمارا پلان ہے، وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. جناب اسپیکر، نمبر 1 از گورننس، نمبر 2 از سروس ڈیلیوری ٹو دا کامن پیپل، 3rd از پی ایس ٹی پی، اینڈ 4th از لا اینڈ آرڈر. میں آپ کی اجازت سے ان چاروں پہ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آج آپ کی حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن ہے کیا. سب سے پہلے جناب اسپیکر، گورننس کے جو ماڈلز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو بے چینی ہے معاشرے میں، اس کی ممکن ہے وجہ جہاں پہ سروس ڈیلیوری، گورننس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہر ایک نے اپنا اپنا راگ الاپا ہے بلوچستان کے کیس کو لے کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو انتظامی کمزوریاں ہیں، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، نہ میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان تمام کمزوریوں کو اوور کم کر لیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش شروع ضرور کی ہے. انتظامیہ کا یہ عالم تھا کہ دور دراز علاقوں میں جو دفتر تھے، اگر دفتر تھے تو ملازمین نہیں تھے، ملازمین تھے تو دفتر نہیں تھے. اگر یہ دونوں چیزیں تھیں تو ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا، کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اگر وہ تھی تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو میکنزم ہے وہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں گے. جہاں جہاں پر انتظامی کمزوریاں تھیں، جیسے کوئی 26 سب ڈویژن ایسے 26 سب ڈویژنز ایسی تھی جہاں 12 سال سے اسسٹنٹ نہیں گئے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے تمام سب ڈویژنز میں اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. جناب اسپیکر، یہ جو نوکریاں ہیں، یہ جو تعیناتیاں ہیں، یہ جو پوسٹنگز ہیں، اس پر جب تک ہم میرٹوکریسی کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک میرٹ پہ یہ کام نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس امپروو نہیں ہو سکتی ہے. آج آپ کے صوبے میں الحمدللہ میرٹوکریسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس پر بہت زیادہ ہرڈلز بھی ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کولیشن حکومت میں ہیں، اور بھی بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی حوصلہ شکنی کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جو میرٹوکریسی کے خلاف ہیں. اور جتنے بھی اضلاع ہیں
وہاں کے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی بند دفاتر ہیں ان سب کو کھولا جائے گا عوام الناس کے لیے، اور جو ان کا نظام ہے ان پر جو چیک ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہو کیا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک پورا چیک ہوگا، اور اس کا ایک میکنزم ڈرائیو کیا گیا، اس میکنزم کے تحت وہ چیک کیا جائے گا۔